بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعن ابی طریف عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى رواه مسلم. مسلم شریف کی یہ روایت ہے. بخاری شریف کے بعد میں مسلم شریف ہی کو صحت کے اعتبار سے درجہ حاصل ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عدی ابن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عدی ابن حاتم یہ ایسے صحابی ہیں جو اپنے علاقے کے بادشاہ تھے. اس سے پہلے ان کے والد حاتم طائی، جس کا دنیا نے نام سنا ہوگا، وہ شخص اپنے علاقے کا بادشاہ تھا. قبیلہ تے بہت بڑا قبیلہ تھا تعداد کے لحاظ سے، اور یہ قبیلہ ملک یمن میں پڑتا تھا اور بہت پھیلا ہوا وسیع و عریض علاقہ تھا. اس پورے علاقے کا بادشاہ حاتم طائی کو چن رکھا تھا. حاتم طائی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے وقت کا بہت بڑا سخی تھا. خود اس کی زندگی میں سخاوت کے قصے اس کے اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ اس وقت کے جو بڑے بادشاہ تھے، جیسے قیصر ہے، کسریٰ ہے، ان کے درباروں میں بھی حاتم طائی کا نام عزت سے لیا جاتا تھا. ایک دفعہ قیصر کے دربار میں حاتم طائی کی سخاوت کا ذکر آیا تو قیصر نے ایک جماعت بھیجی کہ دیکھو، وہ اپنے پاس ایک گھوڑا رکھتا ہے اور اس کو اپنے اس گھوڑے سے بہت پیار ہے. اگر واقعی میں وہ اتنا سخی ہے جیسے تم لوگ کہہ رہے ہو تو اس کے یہاں جا کے رہنا، کھلائے گا پلائے گا، سب کو کھلاتا پلاتا ہے، لیکن اس سے اس کا گھوڑا مانگ لینا. اگر وہ گھوڑا دے دیتا ہے تو سمجھ جانا کہ ہاں واقعی میں سخی ہے، میں سمجھوں گا سخی ہے وہ. حاتم طائی بہت بہادر بھی تھا، جنگوں میں بھی حصہ لیتا تھا اور سخی بھی تھا. یہ گھوڑا اس کو جنگوں میں بہت کام آتا تھا اور اس کو اس سے بڑی محبت تھی. یہ جماعت اس کے ہاں گئی، ٹھہری. جس وقت یہ جماعت پہنچی ہے شام کا وقت تھا. اس نے اپنے گھر ٹھہرایا. بارش پڑنے لگی، تیز کی بارش. تو اس نے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا، اسی کو ذبح کرایا اور ان لوگوں کو کھلایا. صبح کے وقت میں اس جماعت نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ بھئی ہم آئے ہیں اور ہمارے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سنا ہے آپ کا گھوڑا بہت عمدہ ہے، ہم چاہتے وہ گھوڑا آپ ہم کو عنایت فرما دیں. اور ہم سے ہمارے بادشاہ نے کہا ہے کہ وہ بادشاہ استعمال کریں گے، ہم تو قاصد ہیں بادشاہ کے.
حاتم تائی نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگے اوفو، پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ اب تو وہ گھوڑا اللہ کے ہاں چلا گیا۔ حاتم تائی نے کہا کہ رات جب بارش ہو رہی تھی میں چاہتا تھا کہ آپ کے لیے اونٹ ذبح کروں، لیکن چراگاہ میری دور تھی اور بارش کے ٹائم پہ وہاں سے اونٹ لانے میں زحمت تھی، گھر میں میرا گھوڑا تھا، میں نے اس گھوڑے کو ذبح کیا، وہی رات میں آپ کو کھلایا۔ گھوڑے کے تعلق سے آپ اتنی بات یاد رکھیں کہ گھوڑا حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ گھوڑے کو کھایا نہ جائے، کیونکہ یہ آلائے جہاد ہے، جہاد میں کام آتا ہے۔ اگر گھوڑے کو کھایا جائے لگے گا تو پھر جہاد کے لیے سواریوں کا بندوبست مشکل ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر اس زمانے میں انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اس کو گھوڑے کو کھایا نہ جائے، مکروہ تحریمی انہوں نے قرار دیا تھا اس بنیاد پر۔ نہیں تو فی نفسی ہی گھوڑا اسلام میں حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ آج بھی بہت سارے مسلم ممالک ہیں جیسے آذربائیجان وغیرہ، رشیا سے آزاد ہوئی ہوئی جو ریاستیں ہیں، تو بہت سے ساتھی جاتے ہیں، بتاتے ہیں ہم وہاں پہ گئے اور ہمیں گھوڑے کا گوشت ملا۔ کچھ ساتھیوں نے مجھے فون کیا وہاں سے کہ صاحب یہ گھوڑے کا گوشت مل رہا، کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ میں نے کہا شوق سے کھاؤ۔ تو عربوں کے اندر گھوڑا کھایا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا محاصرہ ہوا اور حجاج نے مکے کو گھیر رکھا تھا اور کھانے پینے کے اونٹ سارے کے سارے ختم ہو گئے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی اپنا گھوڑا ذبح کیا اور جتنے ان کے ساتھی تھے ان کو کھلایا۔ تو حاتم تائی کی سخاوت ایسی تھی، اور حاتم تائی جو سخی بنا تھا دراصل اپنی والدہ کی تربیت کی بنیاد پر سخی بنا تھا۔ اس کی جو والدہ تھی وہ بہت سخی تھی۔ اس کے والد کا نام حاتم تائی کے ابا کا نام عبداللہ تھا۔ وہ اپنے علاقے کا رئیس تھا، جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا تو بہت ساری جائیداد، اونٹ، بکریاں اور دوسرے بہت سے آلات یہ سب چھوڑ کر گیا ہے۔ یہ حاتم تائی کی جو ماں تھی اس کے اندر سخاوت کا مزاج تھا، اس نے خوب لٹانا شروع کیا۔ اس کے بھائیوں نے کہا بھئی یہ تو سب کچھ ختم کر دے گی، چلو اس کا ہاتھ روکو، اور ہاتھ روکنے کے لیے 1 سال قید کر دیا اور کہا کہ اس کو فاقے کے ساتھ رکھو تاکہ اس کو احساس ہو کہ مال کیا چیز ہوتی ہے۔ 1 سال کے بعد اس کو چھوڑا اور بہت تھوڑا سا سامان اس کو دیا۔ اسی وقت ایک قبیلے کی غالباً بنو ثقیف کی ایک عورت آئی جو بہت ضرورت مند تھی، اور اس نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا، تو جو کچھ اس کے پاس مال تھا سارا کا سارا اٹھا کر اس کو دے دیا، اور اس نے یہ کہا حاتم تائی کی والدہ نے کہ جب میں نے جب مجھے فاقہ ملا اور فاقے کی تکلیف کو میں نے محسوس کیا، اسی وقت قسم کھا لی کہ اپنے پاس کچھ روک کر نہیں رکھوں گی، جو ہوگا اسے خرچ کروں گی اور ضرورت مندوں کو پہنچاؤں گی۔ اچھا، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ پاک ان کو دیتے بھی ہیں۔ وہ خرچ کرتی تھی، اللہ پاک کی طرف سے نظام ہوتا تھا، اس کو ملتا تھا، اور اس طرح سے یہ طبیعت اس کے بیٹے حاتم تائی کے اندر بھی آئی، اور وہ بھی اتنا بڑا سخی بنا کہ دادا کہتا تھا کہ بیٹا میرے ساتھ کھانا کھایا کر، کیونکہ ابا کا انتقال ہو گیا تھا، دادا پرورش کر رہے تھے۔ حاتم تائی کہتا تھا کہ نہیں، مجھے میرا کھانا دے دو۔ اپنا کھانا باہر لا کر کسی اور کے ساتھ کھاتا تھا، اپنے کھانے کو اکیلا نہیں کھاتا تھا، دوسرے کو شریک کرتا تھا، اور زیادہ لوگ دیکھتا تو اپنا کھانا دوسروں کو کھلاتا، خود بھوکا رہتا۔ دادا رئیس تھا، کافی اونٹ تھے، 300 اونٹ اس کے حوالے کیے۔ 300 اونٹ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جاؤ چراؤ اور اپنا خرچہ پانی اسی سے اٹھاؤ۔ حاتم تائی بچپن میں ہی اپنی ماں کی
تربیت سے ایسا سخی ہو گیا تھا کہ کوئی اس کے پاس میں آتا ملنے کے لیے، صرف یہ کوئی مسافر نظر آتا تو پورا اونٹ ذبح کرتا. ایک دفعہ عرب کے کچھ شعراء آئے، اس نے ان میں سے ہر ایک کے لیے اونٹ ذبح کیا اور باقی سارے کے سارے ان کو ہدیہ کر دیے. دادا نے کہا بھائی میرا تیرے ساتھ گزر نہیں ہو سکتا، تو میرا سارا مال برباد کر دے گا. اور دادا اپنے بچوں کو لے کر الگ ہو گیا، تو جان تیری دنیا جان، جا جو چاہے کر. حاتم طائی الگ ہوا اور اس نے خود محنت کی، خود کمانا شروع کیا اور کماتا تھا، محنت کرتا تھا، تجارت کرتا تھا. جنگجو قسم کا آدمی تھا، لڑاکو تھا، لوگ اس سے جنگوں میں بلاتے تو غنیمت حاصل ہوتی، اس کا بڑا حصہ اس کو دیا جاتا، جو مال آتا اس کو اسی طریقے سے لٹایا کرتا. اس کے گھر کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے گھر پر کبھی رات ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ دیگ پکتی رہتی تھی اسی گھر میں. قوم نے اس کو سردار بنا لیا اور یہی اپنے علاقے کا بادشاہ چنا گیا، اس علاقے کا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی نبی بننے سے پہلے اس شخص کا انتقال ہو گیا. اس کے 3 بچے تھے، 2 بچے مسلمان ہوئے، ایک بچہ اسلام سے پہلے ایک دنیا سے چلا گیا. ان میں سے ایک حضرت عدی ابن حاتم، یہی جن کی یہ حدیث ہے جو اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، یہ صحابی ہیں. حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی یہ صحابی اور رسول ہے اور جلیل القدر صحابی ہیں. انہوں نے جب شروع میں اسلام کے بارے میں سنا اور حضور کے بارے میں سنا تو ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات. اور جیسے بہت سے عربوں کو اجنبیت تھی، اسلام سے دوری تھی، ایک نئی چیز محسوس ہو رہی تھی، ان کو بھی اجنبیت اور اسلام سے بعد تھا. حضور کی ذات سے ان کو دشمنی سی تھی، بعد تھا، اس لیے کہ حضور کے بارے میں صحیح خبریں ان کو نہیں پہنچی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا یمن کی طرف، ان کے قبیلے کی طرف. اور اس سریہ کہتے ہیں اس لشکر کو جس کو حضور نے بھیجا ہو اور حضور اس میں شریک نہ ہو. اور غزوہ کہتے ہیں اس لشکر کو جو حضور خود لے کر جائیں. تو حضور نے سریہ بھیجا اور اس سریے کی قیادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے، سپہ سالار وہ تھے. جا کر قبیلہ طے کو انہوں نے پہلے اسلام کی دعوت دی، لیکن یہ لوگ اسلام کی طرف نہیں آئے بلکہ جنگ پہ آمادہ ہوئے. جنگ ہوئی، یہ لوگ شکست سے، ہار سے دوچار ہوئے. حضرت عدی ابھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا بھائی اب تو میرا یہاں پہ کچھ رہے گا نہیں، بادشاہت ختم، سب ختم، چلو ملک شام کی طرف چلتے ہیں. اور سواری لے کر یہ ملک شام کی طرف چلے، سرحد پر پہنچے. ادھر ان کی بہن تھی جن کا نام صفانہ تھا، وہ گرفتار ہوئی اور ان کو گرفتار کر کے مدینے کے اندر لایا گیا دیگر قیدیوں کے ساتھ. بہت سے قیدی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو حضرت صفانہ رضی اللہ عنہ نے پہچان لیا کہ حضور تو بہت اونچے اخلاق کے آدمی ہیں. اس لیے کہ بادشاہ کی بیٹی تھی، ذہانت تھی، شہزادی تھی، اللہ تعالی نے ایسی زیرکی اور سمجھداری دی تھی اور سن بھی رکھا تھا. تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قیدیوں کو دیکھنے لگے تو یہ کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ عرض کرنا ہے. حضور نے کہا کہو کیا کہنا ہے. کہا صاحب میں ایک عزت دار باپ کی بیٹی ہوں اور میرے باپ کے اندر ایسی عادتیں تھی جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں. حضور نے کہا کیا تھی؟ کہ میرے باپ کے پاس کبھی کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں گیا، کوئی ضرورت مند ضرورت پوری کیے بغیر نہیں گیا. میرے باپ نے
بے شمار لوگوں کے گھروں کو آباد کیا، بسایا. اس نے یہ ساری چیزیں خوبیاں بیان کی. اور کتنے لوگوں کا خرچہ میرے ابا اٹھاتے تھے اپنی زندگی میں کہ کیا نام ہے تمہارے باپ کا؟ کہا حاتم طائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. فرمایا یہ مؤمنانہ صفات ہیں جو تمہارے باپ میں تھی. کیا فرمایا؟ یہ مؤمنانہ صفات ہیں، ایمان والے کی صفات ہیں یہ، جو تمہارے باپ میں تھی. لہذا ان صفات کی قدر کی جائے گی. اور حضور نے فرمایا کہ ان کو بغیر کسی معاوضے کے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ چھوڑا جائے، رخصت کیا جائے، بلکہ ان کے مقام پر پہنچایا جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان میں بھی داخل ہوتی ہوں، اسلام قبول کیا. کہا میرے ایک بھائی ہیں، آپ ان کے لیے امن کا پروانہ لکھ دیں، وہ فرار ہیں، میں ان کو لے کر آتی ہوں. حضور نے کہا وہ تو کفار کی طرف چلے گئے. تو حضرت صفوان نے کہا میں ذمہ داری لیتی ہوں، آپ امن دے دیں. حضور نے کہا ٹھیک ہے، امن ہے. تو حضرت صفوانہ رضی اللہ عنہا گئی ہیں اور پتہ لگاتے لگاتے جہاں ان کے بھائی فرار ہوئے ہوئے ٹھہرے ہوئے تھے اور آگے جانے کی تیاری میں تھے، یہ وہاں پہنچی اور بھائی کو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراحم خسروانہ، آپ کے اخلاق عالیہ، آپ کی صفات کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ مجھے انہوں نے اتنی عزت دی، اتنا احترام کیا اور میرے باپ کی تعریف کی، آپ کے باپ کی تعریف کی اور آپ کو امن دیا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تو پھر میں ضرور وہاں پہنچوں گا. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت والیانہ انداز سے ان کا استقبال کیا. ایک بات یاد رکھو، حضور کی تعلیم ہے اکرم الناس منازلہم، لوگوں کا اکرام ان کے درجوں کے مطابق کرو. ایک صحابی ہیں وہ بھی اپنے علاقے کے نواب تھے، حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو حضور جہاں تشریف فرما تھے وہاں پورا مجمع آ گیا اور جگہ خالی نہیں رہی. حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی سامنے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، بڑے خوبصورت لحیم شہیم، اپنے علاقے کے نواب تھے. نواب لوگ تو دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں. تو دروازے پہ جب کھڑے ہوئے ہیں اور حضور سمجھ گئے یہ جریر ہیں، حضور کو اطلاع ہو گئی تھی اس قافلے کے ساتھ جریر بھی آ رہے ہیں اور انہی کا غالباً قبیلہ بھی تھا وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری اور اتار کر ان کی طرف پھینکی کہ لو اسے بچھا کر بیٹھ جاؤ. ادھر ان کو بھی دیکھیے، انہوں نے اس چادر کو آنکھوں سے لگائی اور سر پہ رکھا اور نیچے بیٹھ گئے. نواب تھے اپنے علاقے کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس طرح اکرام کیا کہ اپنی چادر مبارک ان کو دی کہ آپ اس پر بیٹھیے. ادھر جب یہ حضرت عدی آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام بھی اس طرح سے فرمایا کہ ان کو گدے پہ بٹھایا اور خود نیچے بیٹھے. بڑی بات ہے نا، حضور بھی خود بادشاہ ہیں، ریاست مدینہ کے بادشاہ. میں نے آپ کو کبھی بتایا تھا کہ نبی دو طرح کے ہوتے ہیں، خالص نبی اور بادشاہ دونوں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بادشاہ ہیں. اور اس وقت جب یہ آئے ہیں اس وقت عالم عرب میں آپ سے زیادہ کسی کوئی طاقتور نہیں تھا. مسلمانی ریاست سے زیادہ کوئی دوسری ریاست طاقتور نہیں تھی، بلکہ یہ اب اس حیثیت میں آ چکی تھی مسلمانی ریاست کہ ملک شام میں اس کے چرچے ہونے لگے تھے اور کسرا کے یہاں اس کے چرچے ہونے لگے تھے.
اور ایک طرح سے اس کی متوازی سلطنت کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا تھا، یعنی مقابل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھیے کہ آپ ان کا ایسا اکرام فرما رہے ہیں، آپ نے ان کو گدے پہ بٹھایا اور خود نیچے بیٹھے. یہ اس سے اور متاثر ہوئے، بہت متاثر ہوئے، پچ گئے پھر تو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پر تو فدا ہو گئے، جان نثار بن گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنے قبیلے میں کام کرو اور اس علاقے کے تم ہی بادشاہ ہو. حضور نے ان کو پھر اپنے قبیلے کا امیر بنایا، بادشاہ بنایا کہ اس علاقے کے جیسے تم پہلے حاکم تھے اب بھی تم ہی حاکم ہو. چنانچہ یہ گئے اور اپنے پورے قبیلے کو انہوں نے اسلام میں داخل کیا. پھر ایک وقت جب آیا ارتداد پھیلا، یعنی حضور کے جانے کے بعد عرب کے اندر جب لوگ بہت سے مرتد ہوئے تو ان کے علاقے میں ارتداد بہت تیزی سے پھیلا. ان کا قبیلہ تنہا ایسا قبیلہ تھا جس میں کسی ایک کو بھی انہوں نے مرتد ہونے نہیں دیا. اللہ پاک نے اسلام سے بڑی محبت ان کو عطا فرمائی تھی اور ہمیشہ باوضو رہتے تھے، ہمیشہ باوضو رہتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اقامت کے وقت انہوں نے نماز کے لیے الگ سے وضو کیا ہو، ہمیشہ باوضو رہتے. ہمیشہ باوضو رہنے کے جب بہت سے فائدے ہیں. ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وساوس سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے. وسوسے آتے ہیں کبھی کبھی خطرناک قسم کے وسوسے، اس کا ایک بہترین علاج یہ ہے کہ انسان باوضو رہے، وسوسوں سے حفاظت ہو جائے گی. تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور نے فرمایا من حلف علی یمین ثم رأى اتقى للہ منها فلیأت التقوی، جو شخص کسی چیز پر قسم کھائے اور پھر کوئی ایسی چیز دیکھے جس میں تقوی کا پہلو اس سے زیادہ ہو تو وہ تقوی پر عمل کرے. قسم کا مسئلہ، قسم کھانا بہت اچھا نہیں سمجھا گیا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات میں قسم کھاتے ہیں، پسند نہیں کیا گیا. قسم کھانی ہے ناگزیر جب یعنی معاملہ بڑا ضرورت والا ہو اور اپنی بات کی آپ تاکید کرنا چاہتے ہو، مضبوطی سے بات کہنا چاہ رہے ہیں، اس وقت قسم بہت ضرورت کے موقع پر. اور قسم صرف اللہ کے نام کے ساتھ کھائی جا سکتی ہے، کسی اور کے نام کے ساتھ نہیں. بہت سے لوگ ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں، مسجد کی قسم، قرآن کی قسم، جائز ہی نہیں ہے. قسم کھانی ہے تو اللہ کے نام کی. اللہ پاک کو اجازت ہے، وہ مالک الملک ہے، کسی کی بھی قسم کھا لیں جیسے قرآن پاک میں ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم کھائی ہے، تین کی قسم کھائی ہے، زیتون کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بهذا البلد مکے کی قسم کھائی ہے، والضحى واللیل اذا سجا. یہ سب قسمیں ہیں، اللہ پاک کو اختیار ہے، اللہ مالک الملک ہے. لیکن بندوں کو صرف اور صرف اجازت ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے، کسی اور کے نام کی نہیں. اور بہت سخت ضرورت کے موقع پر قسم کھائی جائے. یہ قسم تین طرح کی ہوتی ہے. ایک یمین منعقدہ ہوتی ہے. یمین منعقدہ، یمین کے معنی قسم، اور منعقدہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آئندہ کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے، کرنے یا نہ کرنے پر آدمی قسم کھائے. مثال کے طور پر ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں اب فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، آئندہ کے لیے ہے. قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، آئندہ کے لیے ہے. قسم کھاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، آئندہ کے لیے ہے. اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں. یعنی یہ قسم ہے اور قسم منعقد ہو جاتی ہے. منعقد ہونے کا مطلب یہ کہ ہو گئی، اب اگر یہ کام کر لے گا تو کفارہ دینا پڑے گا. ایک یمین لغو ہوتی ہے. بہت سے لوگ بات پہ ویسے ہی قسم کھاتے ہیں، کوئی ارادہ بھی نہیں ہوتا،
زمانہ ماضی کی کسی چیز پر قسم قسم سے ایسا، قسم سے ایسا، ایسے کہتے ہیں نا بہت سے لوگ، آیت ہوتی ہے بیکار قسم ہے، لیکن یہ نبی اس سے ہی بچنا. ایک قسم ہوتی ہے یمین غموس. یمین غموس کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہوں میں ڈبو دینے والی قسم. اس قسم پر کفارہ تو نہیں آتا لیکن گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور توبہ کے بغیر یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. یمین غموس کون سی ہے؟ جان بوجھ کر آدمی جھوٹی قسم کھائے زمانہ ماضی پہ، اسے پتا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے، پھر کہہ رہا نہیں ہوا، قسم کھا رہا اس بات پہ. تو یہ جان بوجھ کر جو جھوٹی قسم کھانا ہے یہ یمین غموس ہے، گناہوں میں ڈبو دینے والی قسم. یہ بالکل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. شرک کے بعد، بعض حدیثوں میں شرک کے بعد جو بڑے گناہ گنائے ہیں ان میں سے یمین غموس کو گنایا گیا ہے. اس سے ہی بچنا. تو یہاں پر جو حدیث ہے اس میں کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے، من حلف علی یمین، اس سے مراد یمین منعقدہ ہے، یعنی آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھا لیتا ہے، لیکن پھر دیکھتا ہے کہ نہیں بھائی قسم تو میں نے کھا لی ہے لیکن تقوی اس قسم کے توڑنے میں ہے اور دوسری راہ کو اختیار کرنے میں ہے، تو سرکار فرماتے ہیں قسم توڑ دے اور دوسری راہ کو اختیار کرے، تقوی راہ کو اختیار کرے. اس کی مثال میں حدیث سے آپ کو دیتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بھانجے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ صحابی ہیں کہ مدینے میں آنے کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے یہی پیدا ہوئے. تو پیدا ہوتے ہی ان کو حضور کی گود میں لا کر ڈال دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تہنیک فرمائی اور ان کا نام رکھا. بڑے خوش ہوئے، مہاجرین نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. اور جس طرح حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما حضور کی گود میں پلے بڑے ہیں، یہ بھی ایسے ہی ہیں، حضور کی گود میں پلے بڑے ہیں اور حضور کی نسبتی بہن کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ کے سگے بھانجے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے، حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے بیٹے، زبیر ابن عوام کے صاحبزادے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کیا ہوئے؟ سگے بھانجے. حضرت عائشہ کے اولاد نہیں تھی. حضرت عائشہ چاہتی تھی کہ میری بھی کنیت ہو کوئی. حضور نے کہا عبداللہ کے نام پہ کنیت رکھ دو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں. تو کتنا پیار تھا اپنے اس بھانجے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو. اور کہتے ہیں کہ پرورش انہوں نے کی ان کی، اس لیے بہت بڑے علم والے تھے، صاحب علم، صاحب فضل، صاحب کمال. اور ان کی نماز ایسی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ ان کی نماز بالکل حضور کے مشابہ ہے. اتنا لمبا رکوع حرم شریف میں کرتے کہ پرندے پتھر سمجھ کر بیٹھ جاتے، سجدہ اتنا لمبا کہ پتھر سمجھ کر بیٹھ جاتے. کبھی کبھی پوری رات نماز میں گزار دیتے، کبھی کبھی پوری رات صرف رکوع میں، پوری رات صرف سجدے میں. ایسی نماز تھی. اور بڑے مجاہد. ایک وقت وہ آیا کہ عالم اسلام کے خلیفہ بنے، لیکن پھر بنو امیہ سے برداشت نہ ہو سکا اور بغاوت ہوئی اور پھر حضرت شہید ہو گئے. اور ان کی شہادت کی بشارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی. تو یہ عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمت کرتے تھے. کافی تحفے تحائف ہدیے بھیجتے تھے، 10,000 20,000. ایک دفعے پورے 6 لاکھ درہم بھیجے. کتنے درہم کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ چاندی کے سکے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عادت تھی سخاوت کی. صبح میں آئے، شام تک سارے خرچ کر دیے. شام کی افطار کے لیے باندی نے، خادمہ نے زیتون کا تیل اور روٹی رکھی. اور خادمہ نے شکایت بھی کی، اماں جان اتنے سارے پیسے آئے تھے، 1 درہم کا گوشت ہی منگا لیتی. 6 لاکھ معمولی نہیں ہوتے.
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تو نے یاد کیوں نہیں دلایا؟ یعنی اپنا کھانا یاد ہی نہیں ہے ان کو. ایسی زندگی گزاری ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے. اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمایا اما جان پہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب اس طرح خرچ کرتی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اما جان کا ہاتھ روکنا چاہیے. اپنے لیے رکھتی نہیں ہے، خود پیون والے کپڑے پہنتی ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، کھانا میں کچھ نہیں تکلف کرتی، روکا سوکھا کھاتی ہیں اور بس دوسروں کو دیتی رہتی ہیں. ہم بھیجتے ہیں امی جان کے لیے تو ان کی زبان سے نکل کے امی جان کا ہاتھ روکنا چاہیے. بس پھر کیا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جیسے ہی معلوم ہوا ناراض ہو گئیں. اتنی ناراض ہوئی قسم کھا لی کہ اب عبداللہ سے بات نہیں کروں گی. کیا کھائی؟ قسم کھائی عبداللہ سے بات نہیں کروں گی. حضرت عبداللہ بن زبیر کو معلوم ہوا، بہت پریشان ہوئے. اس وقت کہیں کے گورنر تھے وہ، تو وہاں سے سفر کر کے آئے اور معافی تلافی کی، لوگوں کو بھیجا، تیار نہیں ہے. بالآخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیحال کے کچھ لوگ تھے، بڑے لوگ تھے خاندان کے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تیار کیا، سفارشی بنا کر امی جان کے پاس لے گئے، پردے کے پیچھے سے ان سے بات کرواتے رہے، سفارش کرواتے رہے. یہ حضرات بھی بڑے درجے کے لوگ تھے، یہ حضور کی وہ باتیں سناتے رہے، ارشادات سناتے رہے جن میں یہ ہے کہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کرنی چاہیے. یہ تو عبداللہ مسلمان ہے اور حضور کا صحابی ہے، تمہارے گود کے اندر پلا بڑا ہے، یہ خوبیاں ہیں، سفارش کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں. اب حضرت عائشہ اندر سے تھوڑی دیر میں نرم ہوئی اور رونے لگی. عبداللہ بن زبیر نے جب دیکھا کہ امی جان نرم ہو گئی، رونے لگی، جھٹ پردہ ہٹایا. بھانجے تو تھے، ان سے پردہ نہیں ہے، اور امی جان کے قدموں میں جا کے گر گئے. پھر انہوں نے امی جان نے بھی اپنے سینے سے لگایا اور سر پہ ہاتھ پھیرا اور اپنی جو قسم تھی اس کو توڑی. ٹوٹ گئی قسم جب بات کر لی تو بات شروع کر دی، لیکن اس کا کفارہ دیا. کیا دیا؟ کفارہ دیا. یہی حدیث دیکھو، حضور نے فرمایا کوئی بندہ اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے کسی چیز کے کرنے کی یا نہ کرنے کی، بعد میں دیکھتا ہے کہ تقوی دوسری راہ میں ہے، قسم کو باقی رکھنے میں نہیں ہے، تو اس قسم کو توڑے، کفارہ ادا کرے اور تقوی والی راہ اختیار کرے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تقوی والی راہ اختیار کرے. یہاں پر رک کر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی اگر گناہ کی قسم کھا لیتا ہے، گناہ کی قسم کھا لیتا ہے تو اس کو پورا کرنا کسی کے یہاں بھی جائز ہی نہیں ہے. لیکن یہ قسم منعقد ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی اس کے توڑنا تو اس قسم کا ضروری ہے، توڑنا اس قسم کا ضروری ہے سب کے ہاں، لیکن اس قسم کی بنیاد پر کفارہ دیا جائے گا یا نہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہے. امام مالک اور امام شافعی علیہم الرحمہ، یہ دونوں بڑے امام کہتے ہیں کہ کفارہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھا جائے گا کہ جس گناہ کے متعلق اس نے قسم کھائی ہے وہ لعین ہی ہے یا لغیر ہی ہے. اگر لعین ہی ہے یعنی بالذات گناہ ہی ہے وہ، جیسا مثلا کسی کے قتل کرنے کی قسم کھا لیتا ہے تو سب کے نزدیک یہ ہے کہ پوری نہیں کی جائے گی. یا نعوذ باللہ بدکاری کرنے کی قسم کھا لیتا ہے، سب کے نزدیک یہ پوری نہیں کی جائے گی. لیکن جب قسم کھا لی اور یہ آدمی کرے گا نہیں، کسی کے یہاں بھی کرنا جائز نہیں ہے، تو کیا کفارہ دے گا یا نہیں دے گا؟ امام مالک، امام شافعی سارے کے سارے یہاں تو کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں نہیں کفارہ دینے کی بھی ضرورت نہیں، گناہ کی قسم ہے پوری کرنی نہیں ہے، یہ قسم پوری کرنی نہیں ہے. لیکن ہاں کوئی چیز ایسی ہے کہ گناہ اس میں لعین ہی نہیں ہے، لغیر ہی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ایام تشریق میں یا عید کے دن روزہ رکھنے کی قسم کھاتا ہے، قسم خدا کی میں عید کے دن روزہ رکھوں گا، تو عید کے دن روزہ رکھنا تو حرام ہے. سب کہتے ہیں یہ قسم پوری نہیں کی جائے گی. امام ابو حنیفہ ہی فرماتے ہیں، امام شافعی، امام مالک بھی، لیکن امام شافعی، امام مالک فرماتے ہیں کہ کفارہ بھی نہیں دینا پڑے گا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ بذات خود روزہ رکھنا حرام نہیں ہے،
یہاں جو حرمت آئی ہے وہ لغیر ہی یعنی ایام تشریق اور عیدین کی وجہ سے حرمت آئی ہے. اس بنیاد پر روزہ نہیں رکھے گا یہ اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی بات نہیں کروں گی, بات کی, قسم ٹوٹی, آپ نے کفارہ بھی دیا. کیا کیا آپ نے؟ کفارہ بھی دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی, ترجمہ سنیے, من حلف علی یمین, جو شخص قسم کھائے کسی بات کی, ثم رأى اتقى للہ منہا, اور پھر وہ کوئی ایسی چیز دیکھے جس میں تقوی کا پہلو اس سے زیادہ ہو, فرمایا فلیأتی التقوی, حضور نے فرمایا تو وہ تقوی پر عمل کرے. اور قسم اگر ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا کفارہ, قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کبھی ہم قسم کھا لیتے ہیں اور تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلائے, درمیانی قسم کا کھانا, یعنی کہ بہت اعلیٰ قسم کا 5 اسٹار ہوٹل والا جیسے ہم خود کھاتے ہیں ایسی درمیانی قسم کا کھانا صبح شام 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, یا 10 مسکینوں کو کپڑا دے دے. اس زمانے میں غلام ہوتے تھے, غلام آزاد کر دے. اب تو غلاموں کا سلسلہ ہی نہیں ہے. اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو 3 دن کے روزے رکھ لے. قسم کے کفارے میں کیا کرے؟ 3 دن کے روزے رکھ لے. روزے رکھنا بھی مشکل ہے تو بہت آسان ہے, کھلانا ہی مشکل ہوتا ہے تو کیا کرے؟ 10 مسکینوں کو 10 صدقہ فطر, یہ کسی بھی مسکین کو 10 صدقہ فطر ادا کر دے, یا تو 10 کو کرے یا کسی ایک کو یا 2-3 کو ملایا کر دے. غرض ہے کہ 10 صدقہ فطر نکال کر غریبوں کو دینا ہے. اور 10 صدقہ فطر نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے. بعض مرتبہ روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے, نہیں, شوگر پیشنٹ ہے, رمضان کے روزے مشکل ہوتے ہیں تو بےچارے 3 دن کہاں سے روزے رکھیں گے. اور تقریباً 100 روپے کے آس پاس صدقہ فطر ہے. جو گیہوں والا صدقہ فطر ہے وہ 1000 روپے دے دے, مگر کفارہ نکالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دین کی سب باتوں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہم کو اپنی مرضیات پہ چلائیے. اللہ ہر ایسے عمل سے جس سے دنیا اور آخرت میں شرمندگی اٹھانی پڑے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. کامل ایمان, کامل یقین نصیب فرمائیے, کامل اخلاص نصیب فرمائیے, کامل احسان نصیب فرمائیے, کامل عبدیت نصیب فرمائیے. دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے نکال دیجیے اللہ. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ. اللہم انا نعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. اللہ خاتمہ بالخیر, حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. ہم سب کے بچوں کا فیوچر, مستقبل روشن بنائیے, تابناک بنائیے. ہر اعتبار سے اللہ ان بچوں کو کامل اور مکمل بنائیے. اللہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل بنائیے. اے اللہ ہماری نسلوں میں جب تک نسلیں رہیں یا اللہ ان میں دین باقی رکھیے, ایمان باقی رکھیے. یا صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک